قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت ہے، قیامت حالی دور ہے، ایڈی نیڑے کوئی نہیں ہے، حالی تھوڑا دیر ہے، سانو تو نہیں ویکھنی، ہم دی فکر نہ کرو۔ چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، ان میں تو کوئی نہیں پتہ۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، وہ تو سارے جنت میں گئے، جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی، اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راونڈ کا پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ لوگ ساڑی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا، اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا، اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں ہے۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی
مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا۔ کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت جاءت، وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سام، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ تو دیکھا وہی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا۔ فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا۔ شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے، وہ ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے۔ حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے۔ سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد وہ مسجد اقصی ہے۔ 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے، وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، جو اس سرزمین کے اندر ہیں۔ یہ محشر کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر، یہ محشر کی سرزمین ہے اور دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے۔ اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں، اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے۔ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے۔ اس وقت وہ عراق میں تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ 2 مہینے کا تھا، تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے۔
کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا، تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ انہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، نہیں، ہمارے پاس رافع ہے، اور وہ شخص ہے کہ جو کہے گا اللہ کرے گا۔ 18 دن میں اس کو پار کیا، اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا، 3 دن بغیر پانی کے گزارے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، کہا رافع کو بلاؤ۔ رافع کی آنکھیں خراب تھیں، فرمانے لگے رافع پانی چاہیے، کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ۔ اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں، تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں، کہنے لگے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں، کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو، مجھے بتاؤ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے گئے، ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو، زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔ اس کی مدد جو رکی ہوئی، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی ویکھ ہی نہیں سکتا، تے دھاگا نہیں پا سکتا جن کی نظر کمزور ہوئے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی۔ اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے۔ مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کو حال بتاتا ہوں۔ ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ میرے محبوب کرن دے انہوں موج میلہ، 4 دیہڑے ہیں انہوں موج میلہ کرن دے انہوں میرے کو آون دے بوڑ ویکھی میں کی کرنا، ٹھیک ہوگی۔ ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا،
یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یصلی النار الکبریٰ، اور عذاب اکبر نار کبریٰ جہنم ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ، اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دیتے۔ جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے؟ اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت، اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ گنبد والے کے لیے درود پڑھو جس کی دعائیں اور آنسو، ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ، ابراہیم نے کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ تیری مرضی عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی، اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ، تیری مرضی ان کو چھوڑ، لیکن میں یہ کہتا ہوں امتی 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 امتی۔ تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بھلا اللہ نے نہیں پتہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سانو گل پڑھاونی آئی۔ تو فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا۔ تو جبریل پھر واپس گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ تو بھائیو، اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو، اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں، ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، کوئی ہزاروں نہیں ہیں، چند ہیں کبیرہ گناہ، ان سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اپنی زندگی میں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں، یا اپنی انگلیاں آپس سے لڑائیں جو ہوتی ہیں نہ، اپنی انگل توڑ کے تو ڈاکٹر کو بنوا کے سرٹیفکیٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں۔ بھائیو، ایک اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جہاں یہ سب کچھ پیش ہوگا۔ تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں۔ ایمان پہ مرنا شرط ہے، ایمان تے مر جاوی ہے، کوئی جی چگل نہ بچ جاوے کہ ایمان کھس جاوے، ایمان تے مر جاوی۔ تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ایک گل میری سن لو، میں شرک معاف نہیں کرتا۔ قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا، پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے چ بولے آئے وہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی فضول بات کرتے ہو، پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پرزے ہونے لگتا ہے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹنے لگتی ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا،
جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے، اس کو اغضب آیت فی القرآن کہتے ہیں، قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے۔ تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں، باقی لو اتیتنی لا تشرک بی شیئا یا عبدی لو جئتنی بقراب الارض خطایا ثم لا تشرک بی شیئا لاتیتک بہا مغفرہ۔ میرا بندہ، تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کے پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے، لیکن تو شرک سے پاک ہو، تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں دے دوں، اتنی تجھے نیکیاں دے دوں۔ تو بھائی ہم توبہ کریں، استغفار کریں، آپس میں صلح کریں، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح صفائی کر لو، اور کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کو دے دو، کوئی غلط جھوٹے قسم کے الزامات لگائے ہیں، مختصر بات ہے 2 نفل پڑھ کے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ ہر حال میں اس امت کا مددگار ہے، دکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے، سکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے۔ میں نے تو اپنے بیٹے کی تکلیف میں محسوس کیا، جوان بیٹے کا غم کوئی آسان نہیں ہے، جوان بیٹی کی میت کو اٹھانا اور قبر میں اتارنا، لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمت نظر آئی، اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے، شکر ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے۔ کس کی طفیل؟ میرے آپ کے عملوں کی طفیل نہیں، وہ کملی والے کی طفیل، وہ محمد و احمد، وہ ماہی و حق، اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے، شکر ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے۔ کس کی طفیل؟ میرے آپ کے عملوں کی طفیل نہیں، وہ کملی والے کی طفیل، وہ محمد و احمد، وہ ماہی و حاشر، وہ عاقب اور فاتح اور خاتم، وہ طٰہٰ و یاسین، وہ اول و آخر، اس کی طفیل ہے۔ اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطا ہو 2 نفل پڑھ کے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ نیت کرتے سارے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے رب کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو گئے۔ سر دیکھو، اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں، حقوق العباد کی جو عدالت ہے بڑی سخت ہے، اس میں اللہ کہے گا تو کل معافی مانگ، پھر میں بھی معاف کروں گا، لیکن اللہ پابند نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اللہ جس کے چاہے معاف کر دے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، وہ کہتا ہے یغفر لمن یشاء، شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ قرآن کی آیت تو سنو کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ تو اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک جگہ پابند کی اپنی رحمت، میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ ہاں بھائی، حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیتے، ان کو خیال آیا میں توبہ کراں، وہ کسی صوفی صاحب کو چلا گیا کہ حضرت جی میں 99 قتل کیتے، کوئی میری معافی ہو سکے؟ توبہ توبہ، تیری معافی کتوں ہو سکتی؟ اس نے کہا مڑا 99 چنگا نہیں لگتا، 100 پورے کراں، چل تم بھی جا۔ اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کو خیال آیا میں معافی مانگوں، تو عالم کے پاس گیا، علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، حضرت میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہے؟ کہا بالکل ہے، توبہ کو کون روک سکتا ہے، لیکن صحبت بدلنی پڑے گی۔ جو تبلیغ میں کہتے ہیں نا چلہ لگاؤ، یہ صحبت بدلنے کے لیے صحبت بدلنی پڑے گی۔ چلہ لگاؤ، آج کی زبان میں چلہ لگاؤ، یا چلو 3 دن ہر مہینے لگاؤ،
کہ تو یہ بستی چھوڑ دے، او نیک لوگوں کا شہر ہے، وہاں جا کے بس جا، تیری توبہ پکی ہو جائے گی، معاف ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں۔ وہ نے اپنا گھر چھوڑا اور چل پڑا، راستے میں موت آ گئی۔ ارے تھوڑا جا گیا ہے، دھڑم ڈٹھا، جب اسے دیکھا مجھے موت آ رہی تو اس نے جمپ لگایا، تو جمپ لگایا تو وہ اس طرح گرا، اس طرح، دونوں ہاتھ آگے تھے اور پورا بدن آگے کی طرف۔ اللہ نو ادا پسند آ گئی یا کی پسند ہے اللہ نو پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا، دوزخ کا بھی بھیج دیا، بھلا اللہ نو نہیں پتہ میں کی فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہمیں سنانے کے لیے یہ سارا کچھ اللہ نے کیا۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے ساڑا مہمان ہے، توبہ کر گیا۔ دوزخ کے فرشتے کہنے لگے حالی اتھے اپڑیا نہیں جتھے جا کے توبہ پکی ہونی ہے، ایسا سے ساڑا قیدی ہے، اساں ہاتھ کاڑی پاونی ہے۔ وہ آکھن اسی پھولاں دے ہار پاونے ہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ انہاں فرشتیاں دا جھگڑا ہو گیا، اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جا کے ان میں فیصلہ کرو، جہاں اس کی لاش پڑی ہے ادھر بھی فاصلہ ناپو، ادھر بھی فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر وہ گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ اور حقیقت میں وہ گھر کے قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، اور دھرتی رب دی اللہ نے ایس پاس والی زمین واقعہ نیڑے ہو جا، سکڑ جا، وہ سکڑ گئی۔ ادھر والی زمین سے کہا پھیل جا، وہ ایسے پھیل گئی۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو ادھر قریب ہو گیا، گھر سے دور ہو گیا، اللہ نے آ کے جنت دے دیا، جس کو چاہے معاف کر۔ اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا ایسا مت کہو۔ ہاں حقوق العباد کی عدالت بہت سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بھائیو کسی کا حق لے کے نہ مرو، تمہارا حق کسی پر ہے تو تمہیں مل جائے گا آخرت۔ تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا پکی توبہ کی، چلو سنت ہے۔